الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ آہستہ سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم میری ماں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسانوں کے نبی بن کر آئے. جو مانے اس کے بھی نبی، جو نہ مانے اس کے بھی نبی. قیامت تک پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کے نبی ہر ایک کے نبی بن کر آئے، جانوروں کے بھی نبی بن کر آئے، انسانوں کے نبی بن کر آئے، جناتوں کے نبی بن کر آئے. اور اللہ کے نبی کی نبوت کو ہر ایک نے تسلیم کیا. چاند نے بھی پہچانا، چاند کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے سورج کی طرف اشارہ کیا، سورج ڈوبا ہوا نکل آیا. اللہ کے نبی کی نبوت کی گواہی کنکروں نے دی. کنکروں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے درخت کی طرف اشارہ کیا، درخت زمین چیرتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی مری ہوئی گو جانور، اس کو حکم دیا تو مری ہوئی گول نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کی گواہی دی. اللہ کے نبی کو ہر ایک نے پہچانا. نہیں پہچانا تو ہم نے نہیں پہچانا کہ ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کی کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا. اور اللہ کے نبی پوری دنیا کے قیامت تک آنے والے ہر ایک انسانوں کے نبی بن کر آئے. جو مانے اس کے بھی نبی، جو نہ مانے اس کے بھی نبی. قیامت تک پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. ماں بہنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، مردوں کے لیے رحمت بن کر آئے، مالداروں کے لیے رحمت بن کر آئے، غریبوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے. اللہ کے نبی نے ہر ایک کے حقوق بتائے، جانوروں کے بھی حقوق بتائے کہ جانوروں کے اوپر بھی اگر ظلم کیا جائے گا تو فرمایا کہ اللہ تمہاری پکڑ کریں گے. اور جانوروں کے اوپر بھی اگر تم نے رحم کیا تو مغفرت کا ذریعہ بنے گا. ایک فاحشہ عورت نے بلی کتے کو پانی پلایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس کو جنت میں دیکھا. پیاسے کتے کو ضرورت کے موقع پر اس کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے جنت کا اعلان کر دیا، سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا.
اور ایک نیک عورت تھی، دیندار عورت تھی، نمازی تھی. وہ ایک بلی کے اوپر ظلم کیا، بلی کو باندھ کے رکھا، کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، اور بھوکی پیسی بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی. ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا. جانوروں کے بھی حقوق بتائے اور ماں بہنوں کے بھی حقوق بتائے، اور ماں بہنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. پہلے زمانے میں عورت کا کوئی عزت نہیں تھا، کوئی مقام نہیں تھا. اللہ کے نبی کے آنے کے بعد ہی، اللہ کے نبی کے آنے کے بعد عورت کے مقام کو، عورت کی عزت کو اللہ کے نبی نے بڑھایا ہے. ہمارے ماں بہنوں کے اوپر اللہ کے نبی کے بہت سارے احسانات ہیں جن کی بڑھتے کم درود پاک پڑھتے رہے پھر بھی اللہ کے نبی کے احسان کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے. جس زمانے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے. عورت کی پیدائشی کو منحوس سمجھتے تھے، برا سمجھنے والی قوم تھی. اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اللہ کے نبی نے ایک ترغیب دی کہ وہ خوش نصیب گھرانہ ہے جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو. لڑکی کی بڑی فضیلت بیان کی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں 3 لڑکیاں ہوں اور تینوں لڑکیوں کی صحیح پرورش کریں، اچھا نام رکھنا، دیندار بنانا، دین کا علم سکھانا، نمازی بنانا، اور بڑا ہونے کے بعد، بالغ ہو جانے کے بعد ان کا نکاح کر دینا. اب اس لڑکی کا نکاح ہو گیا تو سمجھو کہ ماں باپ کے لیے جنت واجب ہو گئی. 3 لڑکیاں اگر کسی کے گھر میں ہوں اور تینوں لڑکیوں کی پرورش کریں اور تینوں لڑکیوں کی بالغ ہو جانے کے بعد شادی کر دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ماں باپ جنتی ہیں. ایک صحابی کھڑے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں 2 لڑکیاں ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی یہی بشارت ہے. پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اگر کسی کے گھر میں 1 ہی لڑکی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے لیے بھی یہی بشارت ہے. یعنی ایک لڑکی کی پیدائش پر بھی اللہ کے نبی نے جنت کا وعدہ کر دیا. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو. بہت بڑی دولت مل گئی، اللہ کی طرف سے رحمت آ گئی. جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین لڑکے سے یوں فرماتے ہیں کہ تیرے ماں باپ کے گھر جا، تیرے ماں باپ کی تو مدد کر. اس لیے کرتے ہیں کہ لڑکا اگر پیدا ہو گیا تو ایک اللہ کی نعمت ہے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے رحمت سے تعبیر کیا. جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین لڑکی کو یوں کہتے ہیں کہ تیرے ماں باپ کے گھر پر جا تو میں تیرے ماں باپ کی مدد کروں گا. جس ماں باپ کی مدد کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہو تو بتاؤ اس ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں. ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی کے کتنے احسانات ہیں ہماری ماں بہنوں پر. ہمارے ماں بہنیں ہمارے نبی کو کبھی نہ بھولیں. ہماری ماں بہنیں ہمارے نبی کو یاد کریں کہ ہمارے نبی نے ہمیں کتنی بڑی عزت دی ہے. اب ایک موقع یہ آتا ہے کہ وہی لڑکی جب بڑی ہوتی ہے تو وہ کسی کی بیوی بن جاتی ہے. جب بیوی بن جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے حکم دیا تمام مردوں کو کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہی آدمی ہوگا جن کے اخلاق اچھے ہوں، جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. وہی آدمی جو ہے کل قیامت کے دن میرے قریب ہوگا. اور اللہ کے نبی نے تمام مردوں کو حکم دیا کہ تمہاری جو ہے بیوی ہے، تمہارے گھر والے ہیں، ان کی جو ہے تھوڑی سی جو ہے اگر کمزوری ہے اور کوئی غلطی ہے تو تم اللہ کے لیے معاف کرو، میں تمہیں معاف کروں گا. کتنا خیال کیا ہے ہمارے ماں بہنوں کا. اور فرمایا کہ بعض مرتبہ جو ہے بیوہ ہو جاتی ہے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے پورے گاؤں والوں کو اس کی ترغیب دی کہ بیوہ عورت کی جو ہے خبر گیری لو. بیوہ عورت کے پیچھے خرچ کرو گے اور یتیم بچوں کی پرورش کرو گے تو تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی. اور یہاں تک فرمایا کہ یتیم بچے کے سر کے اوپر جتنے بال ہے، اگر تم نے ہاتھ بھی رکھ لیا یتیم بچے کے اوپر تو اس کے سر کے بال جتنے بھی تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اسی کے وقدر اللہ تمہیں نیکیاں دے گا. بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی ہے. اور جب وہ ماں باپ کے گھر آتی ہے، جوان ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا یا شوہر نے طلاق دے دیا، ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے تو ماں باپ کو بھی خوشخبری سنا دیا کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہاری لڑکی تمہارے گھر پر آئی ہے اور تمہاری لڑکی کے اوپر تم جو بھی خرچ کرو گے تو تمہیں ڈبل ثواب دیا جائے گا، تمہیں ڈبل بدلہ دیا جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے کس انداز سے جو ہے ہماری ماں بہنوں کا جو ہے خیال کیا ہے. پہلے زمانے میں جب بیوہ ہو جاتی تھی، شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا
تو اس عورت کو جینے کا حق ہی نہیں تھا۔ بعض جگہ پر ایسے رواجات تھے کہ ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا جب جینے کا حق ختم ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بعض جگہ پر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور بعض جگہ پر تو ایسا رواج کہ زندگی بھر بیوگی کی حالت میں گزارنا پڑتی تھی، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارا نکاح ہو گیا ختم، اب دوبارہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ زندگی بھر بیوگی کی حالت میں گزارنا پڑتی تھی، زندگیاں تنگ ہو جاتی تھی، لوگ منحوس سمجھتے تھے، ان کے گھر کا پانی پینا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو ایسا ظلم تھا، اور ایسا جو ہے عورت کو جو ہے اتنا برداشت کرنا پڑتا تھا کہ پوری زندگی تنگ ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلا نکاح بیوہ عورت سے کیا اور اس رسم کو ختم کیا، لوگوں کو سمجھایا۔ اللہ کے نبی نے 40 سال کی عمر تھی ان کی بیوی کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر تھی، تاکہ لوگ جو ہے اس کو برا نہ سمجھے، اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی ہو تو برا نہ سمجھے، خوش ہو کہ میرے نبی نے عمل کیا ہے۔ عورت کا کیسا خیال کیا ہے ہمارے نبی نے، ہمارے ماں بہنیں، ہمارے نبی ہم سے جتنے ہمارے خیرخواہ ہے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ خیرخواہ ہمارے نبی ہے۔ اور ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ جب وہ کسی کی ماں بن جاتی ہے، تو اللہ نے حکم دے دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا، جنت میں جانا ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھ دیا۔ ماں باپ تمہارے راضی ہے تو تم جنت میں جا سکتے ہو، ماں باپ ناراض ہے تو تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ کتنا بڑا درجہ دیا ہے ماں کا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس کہ میری ماں بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ماں کے ساتھ کرو۔ دوبارہ سوال کیا تو ماں کے ساتھ، تیسری مرتبہ سوال کیا تو ماں کے ساتھ، 3 مرتبہ ماں کی طرف اشارہ کیا اللہ کے نبی نے۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا، پھر کہا کہ باپ کے ساتھ۔ پھر 5ویں مرتبہ پوچھا تو حلق رب فلق رب، جو قریبی رشتہ دار ہے، جتنا نزدیکی تعلقات ہیں ان سے زیادہ احسان کا معاملہ کرو۔ تو 3 مرتبہ جو ہے ماں کی طرف اشارہ کیا کہ ماں زیادہ محتاج ہے، ماں کو مقدم کیا ہے۔ ہمارے نبی کے احسانات ہم نہ بھولیں کہ ہمارے نبی نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، کتنا عزت دیا ہے، یعنی کتنے بلندی تک ہماری جو ہے عورتوں کو پہنچایا ہے۔ اس لیے ہماری ماں بہنیں ہمارے نبی کو نہ بھولیں، ہمارے نبی کی سب سے زیادہ محبت ہو، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر محبت ہے تو ہمارے نبی کے ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمارے ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنتوں کا ہماری زندگی میں لاویں۔ اور آج ہمارے نبی نے اتنا خیال کیا ہے ماں بہنوں کا، اور آج ہماری ماں بہنیں اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے کوسوں دور ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا پردے کا، جس میں ہماری عزت اللہ نے چھپا کے رکھی ہے، جس میں ہماری ترقی ہے، جس میں خوشحالی ہے، جس میں جو ہے ایمان کی لذت حاصل ہوتی ہے، وہی پردے کا اہتمام آج ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ ہمارے نبی سے زیادہ خیرخواہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نبی فرمایا کہ جتنا ہمارے نبی جیسا کوئی ہمدرد نہیں، ماں باپ سے بھی زیادہ حق ہمارے نبی کا ہے۔ ہماری زندگی میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نبی کی کوئی سنت ہماری زندگی میں نہ جاوے۔ ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو پہلے نبی کو یاد کریں کہ میرے نبی نے کیسے کھایا ہے۔ کپڑا پہنے تو پہلے ہمارے نبی کو یاد کریں کہ میرے نبی نے کیسا کپڑا پہننے کا حکم دیا ہے۔ اتنا تنگ بھی نہ ہو کہ بدن کا آکار دکھے، اور فرمایا کہ اتنا پتلا بھی نہ ہو کہ سب نظر آوے۔ فرمایا کہ موٹا کپڑا ہو، کھلا کپڑا ہو، اور پورا چھتا ڈھکا ہوا ہو۔ جو ہمارے نبی نے بتایا ویسے ہی کرنا، چاہے سمجھ میں آوے نہ آوے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہم ہر ایک کو خوش کرتے ہیں، مگر ناراض کرتے تو ہمارے نبی کو ناراض کرتے ہیں۔ اس وقت بھی خیال رکھے کہ سب ناراض ہو جائے چلے گا، رشتے دار ناراض ہو جائے چلے گا، خاندان ناراض ہو جائے گا چلے گا، میں تو جو ہے میری شادی میں تو جو ہے بالکل سادگی کے ساتھ میں جیسے میرے نبی نے کہا ویسا ہی کرنے کو تیار ہوں۔ تو فرمایا کہ ساری رسمیں ختم ہو جائیں۔ اگر ماں بہنیں دل پر لیتی ہے کہ سنت طریقے پر ہی ہمیں شادی کرنا ہے، ہمارے لڑکے کی سنت طریقے پر شادی کرنا ہے، ہماری لڑکی کی سنت طریقے پر شادی کرنا ہے، چاہے سماج ناراض ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، میرے نبی ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین عزت کی چوٹی پر بٹھائیں گے، ہر ایک کے دلوں میں اللہ محبت ڈالیں گے۔ اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نبی کو ناراض کیا، اللہ کو ناراض کیا، تو لوگوں کے دلوں میں سے نفرت، لوگ جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے
ہم نے اللہ کو اللہ کے نبی کو ناراض کیا ہے تو ایک زمانہ وہ آئے گا کہ سارے کے سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے. اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو خوش کیا ہے اور سارے کے سارے لوگ ناراض ہو گئے ہو تو اللہ رب العالمین ایک دن سب کو راضی کر دیں گے کہ ہم اپنے نبی کو سامنے رکھیں. ہمارا ایمان، ہمارا اندر کا جذبہ یہ کہہ رہا ہو، اندر کا ایمان یہ ولولہ ہو کہ میرے نبی کا طریقہ آ گیا، بس بات ختم ہو گئی. ویسے ہی کام کرنا ہے. تو ماحول بنانے کے لیے، یقین بنانے کے لیے فرمایا کہ آج ایک محنت ہو رہی ہے کہ ہر گھر میں جو ہے دینداری کا ماحول ہو، فضائل اعمال کی ہر گھر میں تعلیم ہو، صحیح باتوں کا مجاگرہ ہو، تاکہ ہر گھر میں دینی ماحول بنے. اللہ کے راستے میں نکلنے سے دین کا ایک ماحول بنتا ہے، ہدایت کا نور آتا ہے، زندگیوں میں دین آتا ہے. اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے 4 مہینے کے لیے، چلنے کے لیے، تاکہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہدایت کا نور آئے گا. ہدایت کا نور آئے گا تو صحیح بات سمجھ میں آئے گی. ایک آدمی اللہ کے راستے میں گیا، 15 دن ہو گئے، رونے لگا. امیر صاحب نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ بیوی یاد آ گئی، بچے یاد آ گئے، رونے کی کیا ضرورت؟ دوسرے آدمی نے کہا کہ امیر صاحب میں کیا بتاؤں، 15 سال ہو گئے میں نے میرے باپ کی شکل نہیں دیکھی، میں نے میری ماں کی شکل نہیں دیکھی. 15 سال سے جو ہے میں میرے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. باپ سامنے آتا ہے تو میں راستہ بدل لیتا ہوں، باپ کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا. 15 سال سے جو ہے میرے ماں باپ سے میں ٹوٹا ہوا ہوں، الگ ہوں، ماں باپ کی ملاقات بھی نہیں کیا. میرا قبر میں کیا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد 15 دن میں احساس پیدا ہو گیا، ہدایت کا نور آ گیا، حق بات سمجھ میں آ گئی. اب رو رہا ہے. امیر صاحب نے کہا کہ تم اپنے ابا کو خط لکھو اور معافی مانگو. اس نے روتے روتے خط لکھا، ابا مجھے معاف کر دو، امی مجھے معاف کر دو. ماں باپ کو معافی کا خط لکھتا ہے. اب ماں باپ کے ہاتھ میں 15 سال کے بعد بیٹے کا پہلا خط آیا. ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، ماں باپ کے دلوں میں محبت ہوتی ہے بیٹے کی. اب 15 سال کے بعد بیٹے کا خط آیا، معافی مانگ رہا ہے. اب ماں باپ نے بھی جو ہے اللہ کے واسطے معاف کر دیا، اور ماں باپ نے بھی خط لکھا کہ بیٹا میں نے تمہیں سب معاف کر دیا. اور وہ چلا لگا کر گھر گیا ہے تو ماں باپ سے گلے مل کر رو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے. حق بات سمجھ میں آ گئی، ہدایت کا نور آ گیا. ہدایت کا نور آتا ہے تو حق سمجھ میں آتا ہے. اور سب سے پہلی ضرورت کی چیز ہدایت ہے. مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت کتنی ضروری ہے. ایک میاں بیوی دونوں گھر میں کھانے کے لیے بیٹھے تھے. تو کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو فرمایا کہ سالن جو ہے ختم ہو گیا. شوہر نے کہا کہ جلدی سالن پکاؤ. اب سالن پکانے کے لیے بیوی کچن میں گئی تو فوراً جو ہے لائٹ چلے گئی، اندھیرا ہو گیا، رات کا ٹائم تھا. اب 2 کام جمع ہو گئے، لائٹ کا انتظام کرنا ضروری ہے، روشنی کا انتظام ضروری ہے، اور سالن بنانا بھی ضروری ہے. اب اندھیرا ہو گیا، لائٹ چلی گئی، ایک چھوٹا بچہ تھا رونے لگا. اب وہ رو رہا ہے، اس کو چپ رکھنا بھی ضروری ہے. 3 کام جمع ہو گئے، سالن بنانا ضروری، روشنی کا انتظام ضروری، بچہ رو رہا ہے، اس کو چپ رکھنا بھی ضروری ہے. اور چوتھا کام یہ آ گیا کہ چھوٹا بچہ تھا، پانی لینے گیا تھا، کانچ کی گلاس جو ہے اس کی پھوٹ گئی ہاتھ سے، لائٹ چلی گئی تو جو ہے اچانک جو ہے کانچ کی گلاس ہاتھ سے گر گئی اور ٹکڑے ہو گئے، کانچ گر گیا. تو اس کو صاف کرنا بھی ضروری. اور اتنا ہی نہیں، باہر مہمان آ گئے، مہمان نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب مہمان کو بلانا بٹھانا یہ بھی ضروری. سارے کام ضروری ہے. اور سب سے زیادہ ضروری کون سا کام ہے؟ سب سے زیادہ ضروری روشنی کا انتظام کرنا ضروری ہے. جب روشنی کا انتظام ہو گیا تو سالن بھی صحیح پکے گا، بچہ بھی چپ ہو جائے گا، کانچ سمیٹنا بھی آسان ہو جائے گا، مہمان کو بٹھانا بھی آسان ہو جائے گا. روشنی کا انتظام نہیں کیا اور سالن بنانے بیٹھیں گی، گڑبڑ ہو جائے گی. بچے کو چپ رکھنے کے لیے محنت کرو گے، بچہ چپ نہیں ہوگا. کانچ سمیٹنے کے لیے محنت کرو گے، کانچ ہاتھ میں نہیں آئیں گے. مہمان کو بٹھانے کے لیے اگر بلاؤ گے تو وہ بھی گڑبڑ ہو جائے گا، کیونکہ اندھیرا ہے. تو اندھیرے میں سارے کام غلط ہوتے ہیں. جب اجالا ہو گیا تو سب کام صحیح ہو جاتے ہیں. اسی طرح کی جب ہدایت کا نور آ جائے گا تو کاروبار بھی صحیح ہو جاتا ہے، لین دین بھی صحیح ہو جاتی ہے، معاشرہ بھی صحیح ہو جاتا ہے کہ ہدایت کا نور آ گیا. زندگی کیسے گزارنا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے. اب ہدایت کا نور آیا 15 دن کے بعد تو فرمایا کہ باپ بیٹے سے ملاقات ہو گئی. باپ بیٹے کا جو توڑ تھا، 15 سال کا توڑ تھا، اللہ نے جوڑ کر دیا. ایک آدمی اللہ کے راستے میں 3 دن نکلا، ہدایت کا نور آیا، احساس پیدا ہوا. گھر آنے کے بعد 27 سال کی زکات ادا کیا. جب ہدایت کا نور آتا ہے تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں زکات ادا نہیں کرتا، یہ غلط ہے، مجھے زکات ادا کرنا چاہیے، مجھے دین پر چلنا چاہیے. احساس پیدا ہوتا ہے. تو ہدایت کا نور آتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد.
اپنے گھر والوں کی ترتیب بناوے، احساس پیدا ہو۔ ایک آدمی بہت بڑا ظالم اپنی بیوی کو بھی مارتا تھا، جھوٹتا تھا، اور بڑا ظالم تھا۔ اللہ نے جو ہے ہدایت دی، جماعت والوں کے حوالے ہو گئے، جماعت والوں کے ساتھ اسے 4 مہینہ لگا دیا۔ 4 مہینہ لگانے کے بعد جب گھر آیا ہے تو بیوی بہت خوش تھی کہ اب ظلم نہیں کرے گا۔ پہلے تو بار بار نمک زیادہ پڑ گیا تو پٹائی ہوتی تھی اور بہت ظلم کرتا تھا، بہت مارتا تھا۔ اب جو ہے 4 مہینے لگا کر آیا ہے تو ماشاءاللہ اب راحت ہو جائے گی، اب میری پٹائی نہیں ہوگی، اب میرے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ بڑی خوش ہو گئی تھی کہ 4 مہینے لگا کر آیا ہے۔ تو اس نے خوشی کے اندر، ایک خوشی تھی، عجیب و غریب خوشی کا منظر تھا، تو خوشی کے اندر اس نے حلوہ بنایا، میٹھی چیز بنائی۔ حلوہ بنانے کے لیے بیٹھی تو بھول ہو گئی، شکر کا ڈبہ، نمک کا ڈبہ پاس میں تھا، اور شکر کی جگہ بھول سے نمک پڑ گیا اور وہ نمک والا حلوہ بنا دیا۔ حلوہ میٹھا ہوتا ہے، وہ میٹھے کی جگہ اس نے جو نمک ڈال دیا، میٹھا نہیں ڈالا، شکر نہیں ڈالی، اور وہ حلوہ تیار ہو گیا۔ اس کو پتا نہیں ہے، بیوی کو پتا نہیں ہے کہ میں نے شکر ڈالی یا نمک ڈالا ہے۔ وہ تو سمجھ رہے کہ میں نے شکر ڈالی ہے، ماشاءاللہ اچھا لذیذ حلوہ تیار ہو گیا ہے، چکھا بھی نہیں، اور جو ہے اپنے شوہر کو کھانے کے لیے بٹھایا۔ 4 مہینے لگا کر آیا تھا، بڑا خوش۔ اب جب کھانے کے لیے بٹھایا، کھانے کے لیے بیٹھا، اب وہ حلوہ بڑی امیدوں کے بعد بڑی شوق سے بنایا تھا، مگر بھول ہو گئی تھی، شکر کی جگہ نمک پڑ گیا تھا۔ اب وہ اپنے شوہر کے سامنے حلوہ رکھا اور کھانا رکھا، اب وہ شوہر نے جو ہے حلوہ کھایا تو میٹھا تو تھا ہی نہیں، وہ تو نمک پڑ گیا تھا، تو بہت منہ میں ہی نہیں جا رہا تھا۔ مگر 4 مہینے لگا کر آیا تھا، احساس پیدا ہوا تھا، ہدایت کا نور آیا ہوا تھا، ایک الفاظ بھی نہیں بولا، اور جو کھانا تھا کھایا، وہ کھڑا ہو گیا۔ جب بیوی نے جو ہے جب کھانے بیٹھی اور بیوی نے جو ہے وہ کھانا کھایا تھوڑا سا، تو پتا چلا کہ اوہو گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ تو شکر کی جگہ نمک پڑ گیا ہے، اور میرا شوہر مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی، معافی مانگ رہی ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہو گئی، میں نے شکر کی جگہ بھول سے نمک پڑ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، آپ مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ تو وہ شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ کی بندی تو مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے پر بڑا ظلم کیا ہے، اب مجھے احساس پیدا ہوا ہے، میں نے تجھے بہت مارا ہے، پیٹا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور وہ اپنی بیوی سے معافی مانگ رہا کہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے پر بڑا ظلم کیا ہے، میرا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ ہدایت کا نور آیا تو بیوی سے معافی مانگ رہا ہے، بیوی شوہر سے معافی مانگ رہی ہے، اور ان کا گھر جو ہے جنت کا باغ بن گیا۔ جب ہدایت کا نور آتا ہے تو حق سمجھ میں آتا ہے، صحیح زندگی گزارنے کا جو ہے اللہ پاک توفیق دیتے ہیں۔ پوری زندگی صحیح اوپر آ جاتی ہے۔ اس لیے گھر والے جو اپنے گھر والوں کو 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے، اور ہم خود بھی اپنے محرم کے ساتھ 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں روانہ ہو۔ اب ماں بہنوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے 3 دن لگاویں، 2-3 مرتبہ 3 دن لگنے کے بعد ہی 10 دن جا سکتی ہے، اور 10 دن 1-2 مرتبہ لگائے اس کے بعد 40 دن جا سکتی ہے۔ تو جن ماں بہنوں کے 3 دن نہ لگے وہ اپنے جو 3 دن لگاوے۔ آدمی جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے اور گھر میں جو دین جو ہے گھر کے دروازے تک ہوتا ہے، اور جب عورت دیندار ہوتی ہے تو پورے گھر میں دین آتا ہے۔ ایک آدمی ماشاءاللہ چلہ بھی لگا، 4 مہینے بھی لگا، بیرون میں بھی لگا، بڑی قربانی کے ساتھ میں وہ لگاتا تھا، مگر بیوی کے ساتھ اس کی چلتی نہیں تھی، بیوی دیندار نہیں تھی، اور گھر میں جو ہے ماحول نہیں تھا۔ اب وہ تو گھر میں دین نہیں آیا، باہر ہی باہر دین ہے، 4 مہینے بھی لگایا، بیرون میں بھی لگایا، پر گھر میں جو ہے ماحول نہ ہونے کی وجہ سے جو مجبور تھا وہ۔ بڑی مشکل کے بعد میں ایک مرتبہ اپنی بیوی کو 3 دن کے لیے تیار کیا اور 3 دن لے کر گیا۔ اب 3 دن جا کر آئے حاجی صاحب اپنی بیوی کو لے کر، 3 دن لگا دیا۔ لگانے کے بعد دوسرے ہی دن مسجد میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جو 4 لڑکے تھے جو کبھی نماز میں نہیں آتے تھے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، چاروں لڑکے فجر کی نماز میں آ گئے۔ پورا گاؤں پریشان، پورا محلہ پریشان، اور سارے کے سارے لوگ حاجی صاحب کی طرف دیکھ رہے گا، حاجی صاحب خیریت تو ہے، کیا بات ہے، چاروں لڑکے فجر کی نماز میں آ گئے۔ آج جو زندگی میں کبھی نظر نہیں آئے، زندگی میں کبھی شکل نہیں دیکھی، آج فجر کی نماز میں تمہارے چاروں جوان لڑکے آ گئے ہیں، خیریت تو ہے، کیا بات ہوئی؟ تو حاجی صاحب نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، میری بیوی نے کل 3 دن لگایا ہے، یہ 3 دن کی برکت ہے، ایک 3 دن لگا دیا، پورے گھر کا ماحول چینج ہو رہا ہے، گھر میں پردے آ گئے، اور لباس بدل گیا، بچوں کا ماحول بدل گیا۔ کیا ہوا؟ بولے اللہ کے راستے میں 3 دن لگا کر آئے ہیں۔
بہت ساری ماں بہنیں 3 دن لگانے کی وجہ سے زندگی بھر تک تہجد ادا نہیں ہوئی، اہتمام ہو گیا، ہدایت کا نور آ گیا۔ اور ماں بہنوں کا 3 دن لگانا مردوں کا چلہ لگانے کے برابر ہے، اور ماں بہنوں کا 10 دن لگانا مردوں کے 4 بجے لگانے کے برابر ہے۔ ماں بہنیں بہت ماشاءاللہ نرم ہوتی ہے اور جلدی دل پر لیتی ہے اور جلدی ماحول بن جاتا ہے۔ تو ماں بہنوں کا اللہ کے راستے میں لگانا بہت ضروری ہے۔ اگر ماں بہنیں اگر 3 دن لگائے گی تو پھر 10 دن کے لیے جانا آسان ہو جائے گا۔ 10 دن 1-2 مرتبہ لگائے گی تو 40 دن جانے کے لیے بھی شکلیں پیدا ہو گیا، آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری ماں بہنیں 3 دن کے اعتبار سے بھی نیت کرے، ارادہ کرے، اور جن ماں بہنوں کا 3 دن لگا ہے وہ 10 دن کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں جانے کی نیت کرے، ارادہ کرے۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم اگر دل پر لیں گے اللہ رب العالمین ہمارے لیے راستہ کھولتے رہے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو تم دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور اللہ مدد کرنے پر آوے تو کسی کا محتاج اللہ نہیں ہے۔ اللہ ایسے راستے کھولے گا، ایسی مدد کرے گا کہ ہم گھما بھی نہیں ہوگا۔ بہت ساری ماں بہنیں قربانی دے کر اللہ کے راستے میں اپنے گھر والوں کو بھیجتی ہے، اور گھر میں جو ہے اللہ کی مدد آتی ہے، اور اپنے آنکھوں سے محسوس کرتے ہیں کہ واقعی تمہارے جماعت میں جانے کی وجہ سے ہمارا یہ کام ہو گیا، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ بہت سارے ایسے بیمار جن کا کوئی علاج ہی نہیں تھا، ڈاکٹر بھی ہاتھ چھوڑ دیا، اللہ کے راستے میں نکلے تو اللہ نے ایسی بیماری ختم کیا ہے کہ لوگ حیران ہیں۔ اللہ کی ایسی مدد آتی ہے کہ ہم گوا بھی، تو اللہ کا وعدہ ہے تم دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور اللہ مدد کرنے پر آوے تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تو رب ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس دعوت کے کام کو ہمیں اپنا کام بنانا چاہیے، زندگی کا ایک مقصد بنانا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آگ جلانے کی طاقت رکھتی ہے، آگ میں آدمی کو ڈالا جائے تو جل جاتا ہے، مگر اللہ رب ہے، پوری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے اللہ نہ چاہے تو اللہ نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار بن گئی۔ نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا، ہوتا ہے ذرا دیکھ تو مرجئے خدا، جلتے ہوئے انگاروں کو گلزار کر دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کون ذلیل کر سکتا ہے؟ اللہ تو ناکامیابی کے نقشے میں کامیاب کر سکتے ہیں، اللہ رب ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو کام ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لوگوں کو نکالے، ہم محنت کریں، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی مدد اپنے آنکھوں سے ہم دیکھیں گے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد جب احساس پیدا ہوتا ہے، جن کی صحیح روپ پر آتی ہے تو لوگ دعائیں دیتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت تھی، بہت کمزور عورت تھی، ایک جماعت گشت کر رہی تھی، تو بوڑھی عورت جو ہے جماعت والوں کو دیکھ کر دعائیں دینے لگی، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہیں جنت دے، اللہ تمہارے درجات بلند کرے، اور اللہ تمہاری روزی میں خوب برکت دے۔ تو گاؤں والے جو ذمہ دار جو جماعت کے ساتھی تھے کہنے لگے کہ بوڑھی عورت کون ہے کہ اتنی زیادہ دعائیں دے رہی ہے؟ تو گاؤں والے ساتھی نے بتایا کہ جو بوڑھی عورت ہے اس کا ایک نوجوان لڑکا تھا، اور نوجوان لڑکا اتنا بڑا ظالم تھا کہ اپنی ماں کو بھی مارتا تھا لکڑی سے، بیوی پر ظلم کرتا، پورا گاؤں تنگ تھا، ایسا ظالم آدمی تھا۔ اللہ نے ہدایت دی، جماعت والوں کے حوالے ہو گیا، جماعت والے جو ہے 10 دن کے لیے 3 دن کے لیے لے گئے، اور اس کو احساس پیدا ہوا، اس نے 4 مہینہ لگا دیا۔ اب جب سے 4 مہینہ لگا کر آیا ہے ماشاءاللہ نماز کا پابند ہو گیا ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور گھر میں جو بیوی پر ظلم کرتا تھا وہ بند ہو گیا، اور جو اپنی ماں کو لکڑی سے مارتا تھا آج وہی لڑکا جو ہے ماں کے پیر دباتا ہے، تو ماں بڑی راضی ہوتی ہے، بڑی خوش ہوتی ہے، تو ماں دعائیں دیتی ہے اللہ جماعت والوں کا بھلا کرے، جماعت والوں کو اللہ جنت دے، ان کے درجے بلند کرے، اللہ ان کی روزی میں خوب برکت دے، کہ جن کی وجہ سے میرے لڑکے کو اللہ نے ہدایت دیا ہے۔ جو لڑکا اپنی ماں کو لکڑی سے مارتا تھا وہی آج لڑکا ماں سے معافی مانگتا ہے، دعا رو رہا ہے، ماں مجھے معاف کر دو، اور ماں کے پیر دباتا ہے اور ماں کی دعائیں لیتا ہے۔ پوری زندگی تبدیل ہو گئی دعائیں لینا۔ اس لیے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور فرمایا کہ امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ جانوروں کے بھی حقوق بتایا کہ کسی پر ظلم مت کرو، اور جو آدمی جو ہے ایسا کام کرتا ہے کہ جن کی وجہ سے دعائیں لو۔ ہم گھر میں رہیں تو گھر میں جو ہے بچوں کی صحیح تربیت کریں، بچے بڑے ہونے کے بعد دین کا کام کریں گے، ماں بہنوں کو گھر میں بیٹھے بیٹھے ثواب ملے گا، اور محلے میں رشتہ داروں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ ہمارا اچھا برتاؤ ہو،
تاکہ ان کی بھی دعائیں ہمیں ملے۔ ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، کتے کی دعا لگ گئی، کتے کی دعا کی برکت سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا۔ کسی پر ظلم نہ ہو، ہر ایک کی دعائیں لینا سیکھے، ہر ایک کے ایسے کام بنائے کہ ان کے دلوں سے دعائیں نکل رہی ہوں۔ ہم ایک جگہ خرگون میں جماعت میں گئے، کھنڈوا میں، تو وہاں ایک ساتھی بیان کر رہے تھے کہ ایک گھر میں جو ہے میاں بیوی دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تھے، تو ایک سائل آیا اللہ کے واسطے بھیک مانگنے کے لیے، اللہ کے واسطے مجھے کچھ کھانا دے دو۔ تو شوہر کھانے کے لیے بیٹھا تھا اور کھانا نکالا تھا اپنے شوہر کے لیے، تو شوہر نے کہا کہ جاؤ پہلے اس سائل کو کھانا دے کر آ جاؤ۔ اپنی بیوی کو کہا کہ جاؤ میرے لیے جو کھانا نکالا ہے وہ سائل کو دے کے آ جاؤ، جو اللہ کے واسطے بھیک مانگ رہا ہے اس کو دے کے آ جاؤ۔ تو وہ بیوی جو ہے وہ سالن اور روٹی جو بھی کھانا بنایا تھا لے کر گئی، اور شوہر کو دینے کے لیے گئی۔ دروازہ کھولا، شوہر کو جو دروازہ کھولا، سائل کی طرف نظر پڑی تو وہ فوراً وہی بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، پریشان۔ شوہر کھڑا ہو گیا، کیا ہوا، کیوں بے ہوش ہو گئی؟ جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو کہنے لگا کہ بھئی کیا ہوا، کیوں بے ہوش ہو گئی؟ تو اس عورت نے یوں کہا، یہ جو سائل جو بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا، جو بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا۔ تو فرمایا کہ کیا بات ہوئی؟ بولے بات یہ ہوئی تھی، پوری کارگزاری اس نے سنائی کہ جیسے آج ہم کھانے کے لیے بیٹھے تھے اور جو ایک سائل کھانے کے وقت آیا ہے، تو وہ جو ہے میرا جو پہلا شوہر تھا وہ کھڑا ہو کر جو ہے غصے ہو گیا تھا سائل کے اوپر، ایسے ہی موقع پر آ جاتے ہو، کسی کو کھانے بھی نہیں دیتے، اور بڑا غصے ہو گیا اور برا بلا کہا، اور اتنے ہی بس نہیں ہوا بلکہ ایک تماچا مار دیا، اس سائل کو تماچا مار دیا، اور جس کی وجہ سے وہ سائل جو ہے گر گیا، اور گرنے کے بعد جو ہے پھر ہماری جو ہے پڑتی شروع ہو گئی۔ اور اس وقت یہ جو سائل آج بھیک مانگنے والا ہے پورے علاقے کا سب سے بڑا مالدار تھا، جیسے آج تم سب سے بڑے مالدار ہو، آج تم سب سے بڑے مالدار ہو پورے علاقے میں، ویسے ہی یہ آدمی سب سے بڑا مالدار آدمی تھا۔ اور فرمایا کہ پھر کیا ہوا، اللہ کو یہ عمل پسند نہیں آیا، اللہ رب العالمین کو یہ عمل پسند نہیں آیا، یہ غصہ تکبر اللہ کو پسند نہیں آیا، اور فرمایا کہ ہماری بڑھتی شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ کاروبار ٹھپ ہو گیا، مکان بیچ دیا، کاروبار بک گیا، سارا سامان بک گیا، اور تنگ آ گئے، اور وہ بھیک مانگنے لگا۔ بھیک بھی اتنی نہیں ملتی تھی کہ مجھے کھلا سکے، مجبور ہو کر اس نے مجھے طلاق دے دیا، اور میرا جو ہے تمہارے سے نکاح ہوا۔ تو وہ دوسرا جو شوہر وہ کہتا ہے کہ تماچا جو کھانے والا میں ہی تھا، اس وقت میں بھیک مانگتا تھا، اس وقت میں جو ہے میں بہت غریب تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے میں بھیک مانگ کر میرا گزارا چلا رہا تھا۔ جب اس نے مجھے تماچا مارا اس وقت میں نے توبہ کیا، معافی مانگی اللہ سے، اللہ تم مجھے ایسی ذلت کی روزی سے میری حفاظت فرما، اور اللہ تم مجھے اب عزت والے روزی عطا فرما۔ یہ اتنا ظلم میرے پر، مجھے تھپڑ مارا، میں گر گیا، اور اللہ سے میں نے توبہ کر کے جو ہے میں نے بھیک بند کر دیا، اور میں نے تھوڑی بہت مزدوری شروع کر دیا، بس اللہ کو نوازنا تھا، اللہ نے وہ برکت دے دیا۔ آہستہ آہستہ ماشاءاللہ جو ہے کاروبار بھی ہو گیا، کاروبار بڑھتا رہا، اور اللہ نے آج سب سے بڑا کاروبار اللہ نے میرا بنا دیا ہے، اور میرا تمہارے سے نکاح بھی ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تکبر تھا، گھمنڈ تھا، اللہ کو پسند نہیں آیا، تو وہ جو سائل تھا، سائل کی جگہ اللہ نے اس کو جو ہے سب سے بڑا مالدار بنا دیا، اور جو مالدار تھا اللہ نے اس کو سائل بنا دیا۔ رب اللہ ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ نے 2-4 پیسے دیے ہیں تو ہم دعائیں لیں، ایسا کام کریں کہ لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلیں، کسی کی بد دعا نہ لینا، کسی کے ہائے نہ لینا، کسی پر ظلم نہ کرنا۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ہدایت کا نور آتا ہے، تو فرمایا کہ لوگ ماں باپ کی قدر کریں گے، لوگ بھائی بہن کی قدر کریں گے، لوگ رشتہ داروں کی قدر کریں گے، رشتہ داروں کا ہمارے پر حق ہے، ضرورت مندوں کا ہمارے پر حق ہے، پڑوسی کا ہمارے پر حق ہے۔ دین آئے گا، ہدایت کا نور آئے گا جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ اس لیے ہماری ماں بہنیں جو اس کی کوشش کریں، 3 دن کے اعتبار سے 10 دن کے اعتبار سے لگاوے۔ اور ایک بات ہماری ماں بہنیں خیال میں رکھے کہ ہر گھر میں دین کا ماحول بنانا ہے تو فضائل اعمال کی تعلیم ہو 6 صفاتوں کے مذاکرے کے ساتھ۔ ماں بہنوں کا سب سے بڑا کام یہی ہے
کہ ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو، اور اسی کتاب کی تعلیم کی برکت سے اللہ نے ہزاروں لاکھوں گھروں میں ہدایت کو پھیلایا ہے، اور ہدایت کا نور جو ہے ہر گھروں میں آیا ہے کہ فضائل اعمال کی تعلیم کی تو ہر حال میں پابندی ہو ہر گھر میں۔ جتنی بھی ماں بہن آئی ہے وہ نیت کر کے جاوے کہ ہم اپنے گھر میں جو فضائل اعمال کی تعلیم شروع کریں گے، اور دوسری نیت یہ کرے کہ ہمیں جو ہے جلدی سے جلدی 3 دن کے لیے اپنے محرم کے ساتھ نکلنا ہے، اور جن ماں بہنوں کا 3 دن لگا ہے وہ 10 دن کے اعتبار سے نیت کرے، ارادہ کرے، اور ہر گھر میں کوئی آدمی بالغ مرد ایسا باقی نہ بچے جن کے چلے 4 بجے نہ لگے ہوں، اور اپنے بچوں کو دیندار بناوے، بچوں کو دینی ذہن بناوے، ان کو مدرسے میں بھیجے، اور بڑے ہو گئے ہیں بچے بالغ ہو گئے تو ان کو اللہ کے راستے میں 4 بجے بھیجیں۔ ماں باپ اگر بچوں کو جو ہے دین کا علم سکھاتے ہیں، بچہ مدرسے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، یا ماں باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے حافظ بنا دیا تو اللہ رب العالمین ان ماں باپ کو کل قیامت کے دن جنت کے اندر ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی پھیکی ہو جائے گی۔ کوشش کرے کہ اپنے اولادوں کو دیندار بناوے، عالم بناوے، حافظ بناوے، یا کم از کم دیندار تو ضرور بناوے، نمازی ضرور بناوے، تو اس کی فکر کرے۔ اور چوتھی ایک بات ہے کہ اپنے گھر میں جو ہے اپنے شوہر کی خوب قدر کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے علاوہ سب سے بڑا حق شوہر کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سجدہ کرنے کا حکم اللہ کے علاوہ کسی کو ہوتا تو میں تمام عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا بڑا حق ہے۔ آج ہماری ماں بہن ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ جہنم میں عورتیں بہت جا رہی ہے، اس کی وجہ بتائی کہ 2 عمل ایسے ہیں جس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں۔ ایک تو شوہر کی ناشکری، شوہر کی برائی بیان کرتے ہیں، شوہر کی ناشکری کرتے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے میرے گھر میں۔ کبھی بھی شوہر کی ناشکری مت کرو، کیسا بھی شوہر ہو ان کی تعریف کرو، ان کا اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہاں، جن کا شوہر کی ہے ان کو پوچھو، بیوہ عورتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ شوہر کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے بعد میں روتے ہیں، احساس ہوتا ہے۔ جب شوہر ہوتا ہے تو قدر نہیں کرتے، بلکہ شوہر کی تو خدمت کرنا چاہیے، ان کے پیر دبانا چاہیے، ان کا سر دبانا چاہیے، ان کی دعائیں لینا چاہیے، اور ان سے محبت کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شوہر جب گھر پر آوے تو مسکرا کر سامنے آوے، کبھی ٹینشن والا چہرہ نہ ہو، کبھی منہ چڑھا ہوا نہ ہو، بلکہ بناؤ سنگار بھی اگر کرنا ہے تو اپنے شوہر کے لیے کرے، تاکہ شوہر کے دل میں محبت پیدا ہو، شوہر کے دل میں ہماری جگہ ہو، ہم مسکرا کر پیش آوے۔ جب بھی شوہر آوے کوئی ٹینشن کی بات نہ کرو، بلکہ اس وقت تو محبت کے ساتھ آوے، بٹھاوے، ٹھنڈا پانی پلاوے، شوہر کو گرم گرم کھانا کھلاوے، رات کو جتنی ہو سکے خدمت لیوے۔ شوہر کے دل میں محبت ہو جائے گی، جگہ ہو جائے گی تو گھر جنت کا باغ بن جائے گا، رحمت آئے گی، برکت آئے گی، روزی، اور جب انتقال ہوگا تو سیدھی جنت میں چلی جائے گی۔ جس کا شوہر راضی ہے وہ عورت جنت میں سیدھی جنت میں جائے گی، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اگر شوہر ناراض ہے، تنگ کیا ہے، بار بار لڑائی جھگڑے کر کے جو ہے ان کو جو ہے کھیٹ کر کے جو ہے پریشان کیا ہے، فرمایا کہ ہمارا کوئی عمل آسمان کے اوپر نہیں جائے گا، سر کے بال کے اوپر بھی نہیں جائے گا، بلکہ شوہر ناراض ہے تو فرشتہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کی طرف سے بھی لعنت برستی رہتی ہے، اس گھر میں برکتیں کہاں سے آئے گی؟ تو یہ اس بات کا بھی بہت خیال رکھے کہ ہر حال میں کیسا بھی شوہر ہو ان کی جو ہے ہم ان سے جو خوشحالی کے ساتھ میں پیش آوے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرے، کبھی ناراض نہ کرے۔ سب سے بڑا حق اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی ہے تو شوہر کا حق ہے، تو اس کا خیال رکھے تاکہ ہمارا گھر جنت کا باغ بنے، گھروں میں سے پریشانی دور ہو، مصیبتیں دور ہو جائے، تکلیفیں دور ہو جاوے، اور گھر ہمارا جنت کا باغ بن جائے۔ شوہر کے دل میں محبت آ جائے گی، شوہر ہمیں چاہنے لگے گا تو گھر جنت کا باغ بنے گا۔ ہم پانی مانگ کے دودھ حاضر کرے گا، اور شوہر کو ہی ناراض کیا، کچ کیا ہے، شوہر کو ہی پریشان کر دیا ہے، اور شوہر کا جینا حرام کر دیا ہے، تو گھر میں چین کہاں جائے گا، گھر میں سکون کہاں جائے گا؟ اور فرمایا کہ گھر میں بھی پوری زندگی کھٹ میں پریشانی، مصیبتیں، بیماریاں، اور مرنے کے بعد بھی سیدھے جہنم میں، مرنے کے بعد بھی تکلیف، مرنے کے بعد بھی پریشانی۔ تو دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کر لے اور شوہر کو راضی کرنے کی فکر کر لے تاکہ ہماری دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت بھی ہماری جنت بن جائے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ تو ہماری تمام ماں بہنیں جتنی بھی یہاں آئی ہے وہ جو ہے 3 دن کے اعتبار سے، 10 دن کے اعتبار سے دعا کے بعد نام لکھے، اور 16 تاریخ سے جماعت جا رہی ہے 4 مہینے کی چلے گی۔ تو جو بھی اپنے گھر والوں کو 40 دن کے لیے 4 بجے کے لیے بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ بھی جو ہے نام لکھے، اور پرچہ جو ہے مسجد کے اندر پہنچا دے۔ پرچہ جو ہے پہنچانا ضروری ہے،
نام لکھے، پرچہ بناوے اور وہ پرچہ ذمہ داری کے ساتھ، فکر کے ساتھ اپنے گھر والوں کو دے تاکہ مسجد تک پرچہ پہنچ جاوے. جب مسجد میں پرچہ پہنچے گا تو فرما کے جو نام ہوں گے ان کی ملاقاتیں کرنا آسان ہوگی. ہماری گجرات کی جماعت ہے تو انشاءاللہ ملاقاتیں کرے گی اور وہ نکلیں گے تو آپ کو آپ کا نام لکھانے کی برکت سے ہمیں جو ہے تشکیل کرنا آسان ہو جائے گا. اور اگر وہ نکل جائیں گے تو ماں بہنوں کو سب سے پہلے ثواب ملے گا. اور یہاں تک آتا ہے کہ اگر شوہر جماعت میں نکل گیا تو 500 سال پہلے عورت جنت میں چلی جائے گی. وہ ذریعہ بنی ہے اللہ کے راستے میں نکالنے گا. تو ہماری ماں بہنیں دعا کے بعد نام لکھے، نام لکھ کر جو ہے ابھی بھیجے اور مسجد کے اندر. ابھی جو تو ٹائم بھی ہو گیا ہے، اب دعا ہوگی، دعا کے بعد جو ہے تشکیل ہو، تشکیل کے بعد ہماری ساری کی ساری ماں بہنیں جاوے درود شریف پڑھ لے، دعا کر لے. اور کوئی کہنا ہے؟ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جتنی بھی ماں بہنیں یہاں آئی ہیں، جڑی ہیں، بیٹھی ہیں، تمام ماں بہنوں کو حج بیت اللہ نصیب فرما. تمام ماں بہنوں کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ان کی شفائے کامل عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہر ایک کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. ہر ایک کے گھر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ اخلاص کے ساتھ میں دعوت کی کام میں جمع رہنے کی توفیق عطا فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ کے اپنی شان نشان عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ کے صدقے طفل میں ہماری دعا قبول فرما. جزا اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب اذان کے بعد اذان کا جواب دے، اس کے بعد میں جو ہے تشکیل کرے، نام لکھے، اس کے بعد میں ماں بہنیں جائیں.